اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اور آج کی اس مبارک تقریب تقسیم انعامات میں تشریف لانے والے معزز والدین، سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، میں 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، دیکھیں، آج آپ کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر حضرت مولانا محمد عاطف خان صاحب جو مکتب کے نام پر آپ کے بچوں پر محنت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، آج بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کی عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 کلاس سے لے کر 5 کلاس تک بچے مساجد کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، الحمدللہ مدارس کے اندر بھی یہ محنت ہو رہی ہے، تو اسی طرح مکتب کے نام سے بھی الحمدللہ یہ محنت پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ صرف آپ کے گاؤں کے اندر نہیں، نورکوٹ کے اندر یا ہمارے ضلع کے اندر، بلکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر محنت کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیں بچوں نے پروگرام پیش کیا، یہ گاؤں دیہات کے بچے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیں آج کتنے ایسے ہمارے بڑے افراد ہیں جو مجمع کے اندر آ کر جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ تو میرے دوستو، یہ مکتب کا اعزاز ہے کہ مکتب کے اندر بچوں کو جو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ یہ بچے حافظ نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، یہ ناظرے والے بچے ہیں جو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ کے اس مکتب کے اندر، اس مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس مسجد کے سرپرست حاجی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کی پوری ٹیم۔ دیکھیں، آج یہ بچے مکتب کے اندر جو بچوں کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے وہ عام نظم سے، عام ترتیب سے ذرا الگ ہے۔ 4 طریقوں سے بچوں کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ۔ عموماً بچے گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک مسجد کے اندر 30، 35، 40، حتیٰ کہ بعض بڑے گاؤں کے اندر 100 کے قریب بچے بھی ایک قاری صاحب کے پاس ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، 100 بچوں کو ایک استاد پڑھا رہا ہے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں، ایک استاد بالفرض 40، 50 یا 100 بچوں کو ناظرہ قرآن پاک مسجد کے اندر عموماً پڑھاتا ہے۔ اب میرا بیٹا اگر نورکوٹ پڑھنے جا رہا ہے یا ناروال جا رہا ہے تو اس کے پاس تو انتہائی مختصر وقت ہے، میں نے قاری صاحب سے کہنا ہے کہ میرے بچے کا جلدی سبق سن لینا، اس نے اسکول کے اندر جانا ہے۔ تو دیکھیں، اگر قاری صاحب کے پاس 50 بچے ہوں تو دیکھیں، اگر قاری صاحب ایک بچے کا سبق سنیں اور ہر بچے کو وہ 1 منٹ دیں تو 50 بچوں کے لیے کم از کم قاری صاحب کو 50 منٹ چاہیے۔ اب دیکھیں، 50 منٹ کے اندر قاری صاحب ایک بچے کو 1 منٹ دیں گے، اس کے اندر اس کا سبق سنیں گے اور اس کو آگے پڑھائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، مکتب کے اندر ایسی ترتیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اس امت پر یہ مکتب کی شکل میں احسان فرمایا ہے کہ ننھے منھے بچوں پر اس انداز سے محنت کی جا رہی ہے کہ 1.5 گھنٹہ بچوں کو قاری صاحب کلاس پڑھاتے ہیں۔ اب 1.5 گھنٹہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ جیسے یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے قاری صاحب آ کر بچوں کا سبق لکھیں گے۔ مثلا آج قاری صاحب نے سورۃ الناس پڑھانی ہے، قاری صاحب سورۃ الناس وائٹ بورڈ پہ لکھیں گے اور کم از کم قاری صاحب 20 سے 25 منٹ
20-25 بچوں کا ایک گروپ بنائیں گے اور ان کا سبق بھی اکٹھا ہوگا۔ قاری صاحب پہلے انہیں کہلوائیں گے، اس کے بعد پھر ایک ایک بچہ وائٹ بورڈ پہ آ کر وہی سبق بچوں کو کہلوائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ کھڑے ہو کر وہ سبق سناتا ہے، باقی بچے وہ سبق سنتے ہیں اور اس کی غلطی نوٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بچے مل کر وہ سبق پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کی اس گاؤں کی مسجد کے اندر مکتب تعلیم القرآن مانپور کے اندر بھی اسی طرح مولانا عاطف صاحب حاجی صاحب کی زیر نگرانی کے اندر محنت فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے اس مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج دیکھیں اسکولوں کے اندر ناظرے کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، تو الحمدللہ ہمارے مکتب سے پڑھنے والے بچے پورے اسکول کو کھڑے ہو کر وائٹ بورڈ پہ ناظرہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول نور کوٹ کے اندر میری 2 شاگردیں ہیں الحمدللہ، جو بچیوں کو پورے اسکول کی بچیوں کو، جس میں 9-10 کی بچیاں بھی ہیں، 8 کلاس کی بھی ہیں، اور وہ بچیاں جیسے انہوں نے مکتب کے اندر ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح وہ وائٹ بورڈ پہ کھڑے ہو کر ناظرہ پڑھا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے یہ بچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اسی انداز سے ناظرہ پڑھنے والے بنیں گے۔ آپ میں سے جن حضرات کے بچے ابھی بھی اس مکتب کے اندر نہیں پڑھنے کے لیے آ رہے، ان سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد پھر ہماری نئی کلاس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر باقاعدہ ایک نظم ہے جس سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مکتب میں ضرور داخل کروائیں۔ آپ کے بچوں نے جیسے ابھی مکالمہ پیش کیا کہ قرآن پاک میں اتنے حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اتنے حرفوں کو نرم پڑھا جاتا ہے، یہاں غنہ کیا جاتا ہے، یہاں یہ کیا جاتا ہے، یعنی تجوید کے قواعد بیان کیے۔ الحمدللہ بچے ابھی عصر کی نماز کے بعد اسی مکتب کے بچے نے پہلے پارے سے تلاوت کی، الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے تلاوت فرمائی۔ تو میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ قاری صاحب آپ کو سال میں 1-2 دفعہ صرف بلائیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے بچوں کا پروگرام سنیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کی محنت دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے تمام علماء کرام اور بالخصوص میرے استاد محترم سر یحییٰ صاحب، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور تمام والدین کا بھی جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ اور انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر کے بعد جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے انہیں انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تجوید کے مطابق صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔